بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ رشیا اور یوکرین کا تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ رشیا نے جو ایکشن کرنے تھے کر لیے اور مغربی دنیا جوابی کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ رشیا کا ڈیزائن پہلے دن سے یہ تھا کہ وہ یوکرین کے بارڈرز کے اوپر اپنی آرمیز لا کے کھڑی کر دے، بیلاروس کی طرف سے بھی اور اپنی سرحدیں جو اس کی یوکرین کے ساتھ ملتی ہیں وہاں پہ بھی۔ اس سے یہ ہوا کہ جو یوکرین کی فورسز تھیں، جو ان کے ٹروپس تھے، وہ آ کے تو ان کے سامنے یعنی رشین آرمیز کے سامنے وہ ڈپلوائے ہو گئے اور اس طرح وہ فکس ہو گئے، جبکہ باغی اپنے طور پہ مشرقی یوکرین میں اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اگر رشیا یہ اپنے فوجیں آگے لے کے نہ آتا ان کے بارڈرز پہ تو پھر باغیوں کے خلاف یوکرین کی تمام آرمی سفارہ ہوتی اور باغی شاید کامیابیاں حاصل نہ کر سکتے۔ سو ایک طرف سے انہوں نے ایک تھریٹ بنا دی یوکرین کے بارڈرز پہ۔ امریکہ اور مغربی دنیا یہی سمجھتی رہی کہ یہ ڈائریکٹ یوکرین کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، وہ اس کا واویلا مچاتے رہے اور روس کو دھمکیاں دیتے رہے، لیکن رشیا نے اپنے طور پہ یہ ایک اسٹریٹجی رکھی اور ان کی فورسز کو ٹائی ڈاؤن کر کے، یوکرین کی فورسز کو ٹائی ڈاؤن کر کے موقع مہیا کیا باغیوں کو کہ وہ ڈونباس کا علاقہ جو کہ مشرقی یوکرین کا علاقہ ہے، ادھر وہ کچھ علاقوں میں قبضہ کریں، ان کو آزاد کرائیں۔ اور جب ہو گیا تو رشیا نے فوری طور پہ ان علاقوں کو آزاد تسلیم کر دیا اور ان پہ اپنی حکمرانی ان کی مان لی۔ اب ان کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے مغربی دنیا کے لیے، جو کہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں یوکرین کے اور یوکرین کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ بار بار یوکرین کو کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کریں گے، لیکن یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کلیتاً مغربی دنیا کے سوچ کے خلاف اور رشیا کے حق میں ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آگے مغربی ممالک اپنے سٹیپس لیتے ہیں تو رشیا کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مسٹر پوٹن جو ہیں وہ ایک ڈیسائسو سٹیپ لے چکے ہیں، اور اس کی آڑ میں کہ یعنی انہوں نے جہاں باغیوں نے جن علاقوں کو فتح کیا یا آزاد کرایا ہے، اب وہ باغیوں کی انہوں نے حکومت مان لی ہے۔ کوئی وہاں پہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اب وہاں پہ اس کا ایک طرح سے حاکم بن گیا، اور اس کی دعوت پہ اب روسی افواج جو ہیں وہ باغیوں کے علاقے میں چلی جائیں گی، اس کا دفاع وہاں پہ شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین اگر اب کوشش کرے کہ وہ باغیوں سے دوبارہ وہ علاقہ چھڑائے تو اس کو نہ صرف باغیوں کی فوج کے خلاف لڑنا پڑے گا بلکہ وہاں پہ روسی فوجوں کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا۔ اس طرح اس کے لیے وہ آزاد علاقے جو کہ باغی قبضہ کر گئے ہیں ان کو واپس لینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سو یہ وہ صورتحال ہے جو آج زمین پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس اثنا میں جو تھوڑا بہت ریئیکشن فوری طور پہ آیا وہ ہم نے دیکھا کہ جرمنی کے چانسلر نے فوری طور پہ کہا کہ جی یہ جو نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن رشیا لگا رہا تھا وہ ہم نے پروجیکٹ کو سسپینڈ کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال اس پہ وہ عمل نہیں کر رہے۔ اسی طرح برطانیہ نے کچھ سینکشنز جو ہیں وہ رشیا کے 5 بینکوں پہ اور جو ان کے کچھ 3 ایک اور آرگنائزیشنز ہیں، ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں، انہوں نے ان کے اوپر سینکشن لگا دی ہیں۔ اور اس طرح یہاں پہ صورتحال ہے کہ یوکرین سائڈ پہ ایڈیشنل ٹروپس بھی رشیا نے موو کر دی ہیں۔ ولاڈیمیر پوٹن نے اسٹیٹمنٹس دی ایک ایڈریس کی شکل میں، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین جو حالیہ مہینوں میں مغربی ہتھیاروں سے بھر دیا گیا وہ روس کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ یعنی مغربی دنیا سے دڑا دڑ جہازوں کے ذریعے امریکہ بھی ہتھیار بھیج رہا ہے، برطانیہ بھی بھیج رہا ہے، اور وہاں پہ ہر قسم کے ویپنز پہنچائے جا رہے تھے جو روس دیکھ رہا تھا کہ اس کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یوکرین میں موجود امریکہ نے اپنے ڈرون بھی وہاں پہ رکھے، اور ڈرونز نے روس کے اوپر جاسوسی شروع کر دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روس سمجھتا تھا کہ یہ اس کے معاملات میں مداخلت بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش بھی ہے۔
الزام لگایا پوٹن نے کہ امریکہ اور نیٹو نے مل کے انتہائی ڈھٹائی اور بشرمی کے ساتھ یوکرین کو ایک میدان جنگ میں تبدیل کر دیا. اگر وہ دخل اندازی نہ کرتے تو شاید یہ میدان جنگ نہ بنتا، یہ ان کا کہنا ہے. پھر پوٹن نے یہ بھی الزام لگایا کہ مغربی دنیا نے وہاں پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار جو ہیں وہ بھی پہنچائے ہیں یوکرین میں، جس کی وجہ سے اس خطے کے امن کو خطرہ ہے. ساتھ انہوں نے الزام لگایا کہ یوکرین جو ہے وہ آئندہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے. ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، کس حد تک درست ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن الزام ضرور ہے. مغربی انٹیلیجنس سروسز پہ بھی پوٹن نے الزام لگایا کہ وہ نہ صرف مختلف جرائم میں شامل ہیں بلکہ وہ یوکرین کی مدد بھی کر رہی ہیں تاکہ وہ مجرمانہ حرکتیں کرے رشیا کے خلاف یا باغیوں کے خلاف. اور ان حالات میں انہوں نے کہا کہ پوٹن نے کہا کہ یہ جو آج صورتحال ہے اس کے تحت تو یوکرین جو ہے وہ ایک امریکی کالونی بن چکا ہے. اس پہ امریکہ کا تسلط ہے، جو امریکہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کرواتا ہے اس سے، اور وہ امریکہ کی ہر بات کو اس پہ عمل کرنے کے لیے یوکرین تیار ہے. یوکرین میں روسی زبان بولنے والے لوگوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، لہٰذا یہ بھی ضرورت تھی کہ ان کی مدد کی جائے. یوکرین کے اوپر یہ بھی الزام لگایا پوٹن نے کہ وہ قوم پرستی کے انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ قوم پرستی جو ہے اس کے ایک جرم میں ملوث ہیں، یعنی قوم پرستی کی شکل میں وہ مجرمانہ حرکتیں کر رہے ہیں جس سے کہ دوسری اقوام یا دوسری زبان بولنے والے لوگوں کے لیے مسائل ہیں. یوکرین جو ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ کا اور اس کا غیر ممالک کے اوپر یعنی مغربی دنیا پہ اس کا انحصار رہا جب سے یہاں حکومت بدلی، اور اس کے وجہ سے یوکرین کی وجہ سے اس کے اس رویے کی وجہ سے رشیا کو اپنے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوئے. اب ان کا کہنا ہے کہ یوکرین جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں ایک مستحکم ریاست کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، نہ وہ ہے، بلکہ یہ ایسی ریاست ہے جو کہ ماضی میں روس کی جو پائپ لائنز گزرتی ہیں ان سے گیس بھی چوری کرتے رہے ہیں. یہ الزامات کی خاصی لمبی فہرست ہے، اور پوٹن نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم سے رشیا سے تو ہر طرح کا تعاون مانگتے ہیں، لیکن خود جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ کوئی ذمہ دارانہ حرکت انہوں نے نہیں کی آج دن تک. پوٹن نے سوویت یونین کو ٹوٹنے کا جو عمل ہوا اس کو ایک ڈاکہ قرار دیا، یعنی سوویت یونین ٹوٹ گئی، اور ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈاکے کے ذریعے یہ ملک پیدا کیے گئے، ورنہ یوکرین تو حصہ تھا سوویت یونین کا، یعنی انہی کی حکومت کا حصہ تھا. اب انہوں نے جو بھی علاقے باغیوں نے آزاد کرائے، یوکرین سے علیحدہ کیے یا یوکرین سے واپس لیے، ان کو علیحدہ ہونے کا ایک صدارتی حکم نامہ پوٹن نے سائن کر دیا ہے، اور جو علیحدگی پسند ہیں ان سے جو بھی علاقہ انہوں نے آزاد کرایا اس کو تسلیم کر لیا ہے ایک آزاد ریاست کے طور پہ. چنانچہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ غصے میں ہے، دانت پیس رہی ہے، اور جو رشیا ہے وہ ایک ڈیسائسو قدم لے چکا ہے. پوٹن نے یہ بھی واضح طور پہ کہا کہ یوکرین روسی تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے، آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اور ماڈرن یوکرین جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی روس کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ کوئی انہوں نے خود یوکرینین نے نہیں کیا تھا. اور بات کسی حد تک درست ہے کہ یوکرین میں جتنی بھی انڈسٹری ہے، خاص طور پہ ڈیفنس انڈسٹری وغیرہ، یہ رشیا کی لگائی ہوئی ہے، یعنی جب یہ سوویت یونین تھے تو انہوں نے لگائی تھی یہاں پہ. اور جو پوٹن نے یہ بھی اس کا کلیم یہ بھی تھا کہ مشرقی یوکرین جو ہے یہ تو قدیم ہے ہی روسی سرزمین، اس پہ ان کا اختیار یا ان کا قبضہ کسی بھی صورت میں وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اب برطانیہ اس پہ تلملایا، انہوں نے کہا جی کہ معاملات اس وقت بہت برے ہیں، بری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. روس نے منسک معاہدہ جو ہے اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. فرانس نے بھی یوکرین کے معاملے میں فوری طور پہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا، ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے.
اور فرانسیسی صدر نے بھی یہ بھی ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ روس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، جو سینکشنز ہیں وہ لگا دی جائیں. اور جو صدر بائیڈن ہیں انہوں نے یوکرین کے صدر کو کال کر کے تو اس کو واضح طور پہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ہم تحفظ دینا چاہتے ہیں. رشیا نے دوسری طرف واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جو علاقے آزاد ہوئے ہیں ایسٹرن یعنی مشرقی یوکرین کے، اس میں اب ہم جا کے ملٹری بیسز وغیرہ بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آرمی وہاں پہ اپنے مختلف ایئر بیسز وغیرہ بنانے کا کام فوری طور پہ شروع کر دیں گے. اور وہ ایک نیا ایگریمنٹ جو ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو علیحدگی جن لیڈرز نے کی ہے ان کے ساتھ. اب ان حالات میں مغربی دنیا کیا کرتی ہے؟ واضح ہے کہ ایک تو سینکشنز فوری طور پہ لگائیں گے، اور یہ بھی توقع ہے کہ سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس ہوگا اور وہاں پہ کنفرنٹیشن ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہوں گی. یوکرین اس معاملے میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حماقت کا اس نے ثبوت دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا اس سے دور بیٹھی تھی. روس اس کے دروازے پہ ہے، اس کو ضروری تھا، بہتر تھا اس کے لیے کہ وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھتا، بہتر رکھتا، جس سے کہ وہ کم از کم کچھ نہیں تو اس کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑتی. اب یہ ہے کہ مغربی دنیا کس حد تک، مغربی دنیا کے اوپر اس کا انحصار ہو گیا، کس حد تک وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ مغربی دنیا اپنا مطلب نکالنے کے لیے رشیا پہ سینکشنز تو لگا دے گی، لیکن باقی یوکرین کی بہت مدد نہیں ہو سکے گی. ہتھیار دے دیں گے، سب کچھ، لڑنا یوکرین کو پڑے گا، لوگ ان کے مریں گے، تباہی ان کی ہوگی. ملک پہلے ہی آدھا ہو گیا اس وجہ سے کہ مشرقی یوکرین باغیوں کو روس نے مدد کی اور انہوں نے علاقہ قبضہ کر لیا، علیحدہ کر دیا. یہ ضروری ہے کہ ہر ملک اپنے ہمسائے میں ایک اچھی فضا رکھے، اچھے تعلقات دوستانہ رکھے. وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ آپ دور دراز کے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے تو اپنے لیے سیکیورٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.